عبرت انگیز واقعہ سنیے۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا، دینداری کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا، وہ فیشنیبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس آدمی کی بڑی تمنا تھی کہ بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں، یہ اس کی تمنا تھی، اور دعا مانگا کرتا تھا کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ دین نہیں سکھایا تھا، بے دینی خوب سکھائی تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑا ہے، اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ بٹیا بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے ستر کو چھپایا، مگر اس لڑکی کی حالت تو عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے، اس کی شکل عجیب ہے۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح۔ میرا ہر بال بڑے بڑے درختوں کی طرح بنا دیے گئے، جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہے۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، اور جس طرح کسی درخت کو کھینچ لے تو زمین میں گھڑے پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گھڑے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد اور چمڑی بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابا نے کہا، بیٹی تیرا چہرہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہونٹوں پر سرخی، وہ لال لال لگاتی ہے نا، لپسٹک کہتے ہیں، کہ سرخی لگی ہوئی تھی، اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی میرے ہونٹوں سے چپک گئی تھی، سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر اور نیچے نہیں ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ ہاں ابو، میں ناخن میں پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ وہ کہنے لگی، ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، میرے چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پہ زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی، مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتی بھی نہیں تھی، آپ نے شہزادیوں کی طرح مجھے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان اور کرتے کہ مجھے دین کی سمجھ بھی دیتے، تو میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ یہ یہاں پر قبر میں نہ خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو SMS کر سکتی ہوں، نہ آپ کو فون کر سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں،
ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں، ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس آدمی کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا کہ کاش میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پل جاتی۔ سوچنے کی بات ہے، تو جن بیٹیوں کو اتنے پیار محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے تو جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائے گی اور ان کی درگت بنے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہوئیں یہ جو لال لال چیزیں لگاتی ہیں، لال لال، ہونٹ پر لال، انگلی پر لال، وہ ناخنوں پر لال، پاؤں کے ناخنوں پر لال، یہ لال لال نہیں ہوتا، یہ جہنم کے انگارے ہوتے ہیں، وہ جہنم کے انگارے، اس کی وجہ سے نمازیں بھی نہیں ہوتی، علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے یہ میں نے مختصر نصیحت کر دی ہماری جوان بچیوں کو۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہماری جوان بچیوں کو اور لڑکوں کو، لڑکیوں کو اپنی محبت عطا فرما اور دین پر چلنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اس لیے ان چیزوں سے احتراز کریں، یہ لال 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 چیزیں جو ہیں ان چیزوں سے احتراز کریں اور یہ میسج بہت عام کریں تاکہ ہماری جوان بچیاں جہنم میں نہ جائیں۔ ہماری امانت ہے، ہماری جوان بیٹیاں ہیں، جوان بہنیں ہیں، جوان بہوئیں ہیں، یہ جہنم سے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ یہ نیک بندوں کی دعا ہے، عباد الرحمن کی دعا ہے جو قرآن میں بتائی گئی۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو تو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمیں متقی کا امام بنا، اور ہماری بچیوں کو یہ لال 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 جو چیزیں ہیں جس سے نمازیں نہیں ہوتی، غسل نہیں ہوتا، اس سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔